اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 249 میں اضطراری حالت میں حج کی واجب قسم کو تبدیل کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اضطراری اور مجبوری کی حالت میں حج کی واجب قسم کو تبدیل کرنے کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ حج تمتع کو افراد میں بدلنے کے اضطراری مصادیق بیان ہوں گے۔ حج افراد کو تمتع میں بدلنے کے اضطراری موارد پر گفتگو ہوگی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات کا بیان آئے گا۔ متعلقہ روایات اور احادیث کا بھی ذکر ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اختیاری حالت میں انسان پر جو حج واجب ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 48 میل دور رہتا ہے مکے سے تو اس پر حج تمتع واجب ہے، تو تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ تمتع کے علاوہ حج افراد یا قران انجام نہیں دے سکتا، مگر یہ کہ اس کے لیے کوئی اضطرار اور مجبوری موجود ہو، تو اس صورت میں جو قسم حج کی اس پر واجب ہے تو اس کو وہ تبدیل کر سکے گا۔ تو ان موارد پر گفتگو ہونے والی ہے جن کو موارد ضرورت یا موارد اضطرار اور مجبوری کہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنی واجب حج کی قسم کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جس شخص کا وظیفہ حج تمتع ہے اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے افراد یا قران میں بدل سکتا ہے، اور جس کا افراد یا قران وظیفہ ہے وہ اسے مجبوری کی وجہ سے تمتع میں بدل سکتا ہے۔ تو یہاں پر چند مثالیں مجبوری کی دی جائیں گی کہ جس میں تمتع کو افراد یا قران میں بدلا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی مثال ہے، ایک عورت ہے جسے یقین یا گمان ہے کہ اگر حج تمتع کا احرام باندھتی ہے تو عمرہ کے طواف سے پہلے اسے حیض آ جائے گا اور اس کے پاس وقت بھی کم ہوگا۔ اگر وہ طہارت حاصل ہونے کا انتظار کرے اور طواف اور باقی اعمال عمرہ کو انجام دینے کے لیے صبر کرے، حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کر کے ان کو اعمال کو انجام دے، تو پھر اس کا عرفات میں وقوف اختیاری رہ جاتا ہے، جو کہ 9 ذی الحجہ سے ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے، تو اس تک وہ نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس صورت میں وہ عورت اسی ابتدا سے ہی حج افراد کی طرف تبدیلی کر سکتی ہے، حج تمتع کے بدلے میں حج افراد انجام دے اور میقات سے احرام حج افراد باندھے اور عرفات کی طرف چلی جائے۔ عرفات مشعر کے وقوف اور اعمال مینا کو بجا لائے، اور جب اسے حیض آئے تو صبر کرے یہاں تک کہ حیض سے پاک ہو جائے، غسل کرے اور حج کے باقی اعمال طواف سعی وغیرہ کو انجام دے، اور حج کے بعد اگر استطاعت اور تمکن حاصل ہو تو عمرہ مفردہ اس پر لازم ہوگا، اور یہ عمل اس کا حج تمتع سے کافی ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا اما الثانی فلا یجزئہ غیر التمتع اتفاقا الا لضرورت استثناء من عدم جواز العدول مطلقا ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة بحيث يفوت اختیاری عرفة قبل اتمامها۔ یہ لفظ بعض متون میں ثانی ہے جبکہ دوسرے متن میں النائی ہے۔ اگر ثانی ہو تو مراد یعنی حج افراد و قران کے مقابلے میں حج تمتع کرنے والا، جبکہ اگر نائی ہو تو قدر واضح ہے، یعنی جو شخص مکہ سے دور رہتا ہے 48 میل یا 16 فرسخ سے زیادہ فاصلے پر رہتا ہے، تو اس کے لیے تمتع حج کے علاوہ دوسری اقسام حج کافی نہیں ہے۔ اتفاقاً تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق اور اجماع ہے، الا لضرورت، مگر کسی ضرورت، مجبوری اور اضطرار کی وجہ سے
شہید ثانی فرماتے ہیں استثناء من عدم جواز العدول مطلقا، یہ اللہ استثناء ہے کہ واجب قسم جو انسان پر متعین ہو جاتی ہے تو بطور مطلق اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہوتا، چاہے اس پر تمتع واجب ہوئی ہے تو اس کو دوسری قسم میں نہیں بدل سکتا، یا اس پر افراد یا قران واجب ہوئی ہے تو اسے تمتع میں نہیں بدل سکتا، تو ضرورت اور مجبوری کے تحت اسے بدل سکتا ہے، یہ استثناء ہو گیا۔ وَيَتَحَقَّقُ ضَرُورَةُ الْمُتَمَتِّعِ بِخَوْفِ الْحَیضِ، تو یہاں پر کچھ موارد گنواتے ہیں۔ یہاں پر حاج تمتع اس پر واجب ہے چونکہ وہ مکہ سے 48 میل کے فاصلے پر یا اس سے زیادہ فاصلے پر رہتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مجبوری اور اضطرار موجود ہے جس کی وجہ سے وہ حاج افراد یا قران کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو بحث کی جا رہی ہے جواز عدول کی، یہ ابتدا میں ہی عدول اور تبدیلی کے بارے میں ہے، درمیان میں تبدیلی کو بعد میں شہید اول بیان کریں گے، اور شہید ثانی نے بھی ابتدا ہی میں اس کی تبدیلی کے مثالیں اور موارد پیش کیے ہیں، اس وجہ سے بعض شارحین اور حاشیہ نگاروں نے جو یہاں پر درمیان میں تبدیلی کی مثالیں دی ہیں وہ صحیح نہیں ہوگی۔ یتحقق ضرورت المتمتع بخوف الحیض، یعنی جس پر حاج تمتع واجب ہے اس کی ضرورت و مجبوری ثابت ہوتی ہے۔ پہلا مورد یہ ہے کہ جب اسے حیض آنے کا خوف ہو، جو عمرے کے طواف سے پہلے حیض اسے آنے والا ہے، اس کی تاریخ وغیرہ اس طرح ہے، تو اگر اس کو خوف ہے بحیث یفوت اختیاری عرفۃ قبل اتمامها، اس کو حیض آئے گا، پھر چند دن حیض کے ایام ناپاکی کے دن گزریں گے اور پھر وہ پاک ہوگی اور عمرے کے اعمال کو انجام دے گی، طواف وغیرہ، تو اتنی دیر ہو جائے گی کہ عمرے کو تمام کرنے سے پہلے عرفہ کا جو اختیاری وقوف ہوتا ہے وہ اس سے رہ جائے گا۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال اضطرار اور مجبوری ہو تو اسے چاہیے کہ اسے حاج افراد میں بدل دے۔ تو ایسی عورت جسے علم ہے کہ اگر میں عمرہ تمتع کا احرام باندھتی ہوں تو درمیان میں میرے ایام حیض آ رہے ہیں اور عمرہ تمتع کے جو اعمال پاکی کے ساتھ مشروط ہیں، طواف اور نماز طواف وغیرہ، وہ میں انجام نہیں دے پاؤں گی، اور اگر میں پاک ہو کر ان کو انجام دینے کے لیے انتظار کرتی ہوں تو عرفہ کا جو اختیاری وقوف ہے وہ مجھ سے رہ جائے گا، تو اسے چاہیے کہ تمتع کو افراد یا قران میں بدل دے۔ یہ جو وقوف ہوتا ہے عرفات میں، اس کے دو وقت ہوتے ہیں، ایک وقت اختیاری ہے، دوسرا وقت اضطراری ہے۔ وقت اختیاری عرفات کے وقوف کا ہے، جو شخص اختیاری حالت میں ہو تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ظہر کے شروع سے غروب آفتاب تک وہ اختیاری وقوف کرے گا۔ وقت اضطراری ہوتا ہے کہ جو مضطر اور مجبور شخص ہے تو جو اختیاری وقت میں وقوف نہیں کر سکا، اگر بھول کر یا کسی دوسرے عذر شرعی کی وجہ سے، تو اس پر لازم ہے کہ شب عید، شب 10 میں ذی الحجہ کو رات کا کچھ حصہ عرفات میں گزارے، اور مضطر جب اس کا کچھ وقت درک کر لیتا ہے تو اس کی حج کے لیے کافی ہوتا ہے۔ او التخلف عن الرفقة الى عرفة حيث يحتاج اليها وخوفه من دخول مکہ قبل الوقوف لا بعده ونحوه۔ دوسرا مورد کہ جہاں پر حاج تمتع اضطراری صورت میں افراد یا قران میں بدلی جا سکتی ہے۔ ایک شخص کا وظیفہ تمتع ہے لیکن جس قافلے کے ساتھ وہ چل رہا ہے وہ حاج افراد ان کا وظیفہ ہے، اگر وہ عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہے اور مکہ جا کر اعمال عمرہ کو انجام دیتا ہے تو اس کے جو قافلہ اور کاروان کے ساتھی ہیں وہ تو عرفات کی طرف چلے جاتے ہیں، چونکہ اس کے دوستوں کا جو وظیفہ ہے وہ تو میقات سے عرفات کی طرف جانا ہے، وہ تو حاج افراد کو انجام دینے والے ہیں، نتیجتاً وہ حاج تمتع کے لیے اس کاروان اور قافلے سے کٹ جاتا ہے اور مکے سے اس نے عرفات کی طرف جانا ہوتا ہے، حالانکہ اسے ان دوستوں کی ضرورت ہے چونکہ تنہائی میں اسے
جان یا مال کا خطرہ رہتا ہے، تو اس صورت میں وہ شخص اسی ابتدا سے ہی میقات سے ہی حج افراد کا احرام باندھ لے اور اپنے قافلہ اور اپنے کاروان کے دوستوں کے ساتھ عرفات کی طرف چلا جائے، تو اس صورت میں اسے عمرہ تمتع انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس میں اس کے پاس عمرہ تمتع کو انجام دینے کا وقت تو ہے، لیکن دوسری قسم کا اضطرار ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو بدلنے پر مجبور ہے۔ او التخلف عن الرفقات، یعنی وہ رہ جاتا ہے اپنے کاروان اور قافلے کے ساتھیوں سے جو عرفات کی طرف جانے والے ہیں، حیث یحتاج الیہا، حالانکہ اس شخص کو ان کے ساتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ تنہائی میں اسے مکہ میں جان یا مال کا خطرہ موجود ہے۔ یہ دوسری مثال ہے، او خوفہ من دخول مکہ قبل الوقوف لا بعدہ، جس کا وظیفہ حج تمتع ہے اور اسے مجبوری کے تحت اپنا بدلنا پڑتا ہے وظیفہ، تو یہ تیسری مثال ہے اس کی۔ ایک شخص کو علم ہے یا گمان ہے کہ عرفات کے وقوف سے پہلے جو کہ 9 ذی الحجہ ہے اسے مکہ میں دشمن کا خطرہ موجود ہے اور وہ مکہ نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر مکہ میں اس کی دشمنی ہے اور وہ جانتا ہے کہ 10 ذی الحجہ تک وہ وہاں موجود ہے، تو اس شخص کو دشمن کی خطرے کی وجہ سے 9 ذی الحجہ سے پہلے مکہ نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح وہ اعمال عمرہ، طواف اور نماز طواف وغیرہ انجام نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں وہ ابتدا سے ہی میقات سے حج افراد کا احرام باندھ لے اور عرفات کی طرف چلا جائے، اور عرفات و مشعر اور اعمال مینا کو انجام دینے کے بعد فرض یہ ہے کہ دشمن اس کا 10 ذی الحجہ سے مکہ سے چلا جائے گا، تو یہ شخص اس کے لیے مانع نہیں ہوگا مکہ جانا، تو باقی اعمال حج جو طواف سعی وغیرہ ہے انجام دے گا، اور حج کے بعد اگر عمرہ مفردہ کی استطاعت ہو تو عمرہ مفردہ بھی انجام دینا لازم ہوگا۔ تو یہ مثال ہے، اسے خوف موجود ہے دشمن کا مکہ میں داخل ہونے سے، چونکہ وہاں اس کا دشمن موجود ہے، وقوف سے پہلے اس کے لیے یہ ڈر موجود ہے، تو پھر عمرہ تمتع کے اعمال وہ انجام نہیں دے سکتا، تو اسے وہ حج افراد میں بدل دے گا۔ لا بعدہ، لیکن وقوف کے بعد اگر اسے خطرہ ہے تو پھر اسے اجازت نہیں ہے حج تمتع کو حج افراد میں بدلنے کی۔ تو اس کی وضاحت یہ کہ اگر انسان جانتا ہے کہ وقوف اور بعض اعمال حج کے بعد وہ مکہ نہیں جا سکتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ اعمال عمرہ اور بعض اعمال حج جیسا کہ وقوف عرفات و مشعر اور اعمال مینا ہے، تو اس کے بعد وہ دشمن کی وجہ سے مکہ نہیں جا سکتا، یعنی کہ باقی اعمال حج، طواف زیارت، طواف النساء اور سعی سے ممنوع ہوتا ہے، تو اس صورت میں اسے تمتع کو افراد میں بدلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ احرام تمتع ہی باندھے گا اور مکہ جا کر اعمال عمرہ انجام دے گا اور حج کا احرام باندھے گا اور عرفات جائے گا، اور وقوف عرفات و مشعر اور اعمال مینا کے بعد چونکہ وہ مکہ نہیں جا سکتا، دشمن کا خطرہ ہے، تو باقی اعمال حج کو انجام دلانے کے لیے اگر وہ جانتا ہے کہ ذی الحجہ مکمل ہونے سے پہلے اس کا دشمن نہیں جائے گا تو اور اس کے لیے وہاں جانا بھی منع ہے، تو صبر کرے اور باقی اعمال کو انجام دے، یعنی اگر اس کو پتہ ہے کہ دشمن چلا جائے گا تو خود انجام دے لے، اور اگر آخر تک اسے پتہ ہے کہ دشمن موجود رہے گا تو باقی اعمال کے لیے نائب لے لے۔ وَنَحْوُهُ سے مراد یعنی خوف اور اضطرار اور ضرورت کی طرح، یعنی افعال عمرہ تمتع وقوف سے پہلے ان کو انجام دینے کے لیے وقت تنگ ہونے کی صورت میں بھی وہ عدول کر سکتا ہے، یعنی حج تمتع کو حج افراد میں بدل سکتا ہے۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تمتع کو افراد میں بدلا جا سکتا ہے جب ضرورت، اضطرار اور مجبوری موجود ہو، جب وقت تنگ ہو، عمرے کے تمام افعال کو انجام نہ دے سکتا ہو اور حج کو درک نہ کر سکتا ہو۔ بحث اس میں ہے کہ یہ جو وقت کی تنگی ہے جس سے وہ تبدیلی کر سکتا ہے، تو اس کی حد کیا ہے، اس میں چند اقوال موجود ہیں۔ تو ایک نظریہ ہے کہ اس کی حد
اختیاری عرفہ جو وقوف ہوتا ہے اس کے رہ جانے کا خوف ہے، جیسا کہ علامہ حلی نے مختلف شیعہ فی احکام شریعہ میں اس نظریے کو قریب قرار دیا ہے، اور یہ بہت ہی علمی تحقیقی کتاب ہے۔ قدیم علماء شیعہ کے نظریات کو جامع آوری کیا گیا ہے، پہلے 2 جلدوں میں تھی طبع حجری میں، اب 10 جلدوں میں ہے۔ اور اسی چیز کو جناب شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں تقویت کی ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ رکن اختیاری جو عرفہ کا ہے اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ اس کا مسمہ ہوتا ہے، اتنی دیر اس میں ٹھہرنا کہ جتنا صادق ہے کہ اس نے وقوف کیا ہے۔ اور اس نظریے کو علامہ ہلی نے اپنی قواعد الاحکام میں، اور ابن سعید ہلی اور ابن ادریس ہلی نے اختیار کیا ہے، اور محمد حسن نجفی نے جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا لعلہ یرجع الیہ ما عن المبسوط والنہایہ والوسیلہ والمحذب، یعنی شیخ طوسی کی مبسوط و نہایہ اور وسیلہ اور مہذب کے قائلین بھی اسی کے قائل ہیں کہ زوال شمس یوم عرفہ وہ فوت ہو جائے اتمام عمرہ سے پہلے، اس بنا پر کہ اس کے لیے غالباً پہنچنا مشکل ہو اس وقت کے بعد وہ عرفہ کی طرف جائے جب وہ لوگ اس سے گزر جائیں۔ اور ایک نظریہ ہے کہ اس کا اضطراری وقوف فوت ہو جائے، اور یہ ابن ادریس سے ظاہر ہے، اور ایک قول ہے کہ یوم ترویہ کے زوال تک اس کے پاس وقت ہے، جیسا کہ شیخ صدوق کا نظریہ ہے، اور ایک قول ہے کہ غروب یوم ترویہ اس سے رہ جائے، جیسا کہ شیخ مفید سے منقول ہے، اور ایک قول ہے کہ زوال یوم عرفہ اس سے رہ جائے، جیسا کہ شیخ طوسی سے مبسوط و نہایہ میں، اور ابن براج اور ابن حمزہ سے بھی منقول ہے، اور ابن جنید سے بھی منقول ہے۔ سید المدارک صاحب ذخیرہ سبزواری نے اور فاضل ہندی نے کاشف الاسلام میں اس کو اختیار کیا ہے، اور ایک قول ہے کہ وہ مخیر ہے تبدیل کرنے میں اور اتمام میں، جب یوم ترویہ کا زوال اس سے فوت ہو جائے یا سارا اس سے فوت ہو۔ اور صاحب جواہر نے بعض متاخرین سے بھی نقل کیا ہے، تو 7 اقوال ہیں، اور اس میں اختلاف کا سبب وہ اختلاف اخبار ہے، کیونکہ بعض میں معیار بتایا گیا ہے وہ عرفہ کا وقت ضائع ہونے کا خوف ہے۔